ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم خاندانوں میں بڑھ چکے، برادریوں میں بڑھ چکے، ذات میں بڑھ چکے، بات میں بڑھ چکے، گاؤں میں بڑھ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں خاندان اونچا ہے، فلاں خاندان نیچا ہے، فلاں ذات اونچی ہے، فلاں ذات نیچی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے، اللہ مومنوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور یہ جو ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے، تمہاری ذاتیں بنائی، تمہاری باتیں بنائی، تمہارے گاؤں بنائے، یہ جو ہم نے تمہارے الگ الگ خاندان بنائے ہیں، فلاں نوہڑی ہے، فلاں رہوما ہے، فلاں سمیجا ہے، یہ فلاں ذات ہے، جس سے تم ایک دوسرے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے۔ ایک دوسرے کے خاندان جو بنائے ہیں، قبیلے بنائے، ذاتیں بنائی، قرآن کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی کا نام عبد الرحمن پکارا جائے تو آپ کہو گے کون سا عبد الرحمن؟ اگر تمام ذات ایک ہوتی، کوئی خاندان قبیلہ نہ ہوتا تو ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے؟ اللہ تعالیٰ اگر قبیلے، ذات، خاندان الگ الگ زبانیں نہ بناتا تو ہمارے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ذاتیں اس لیے بنائی، خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر ایک کا نام پکارا جائے کہ عبد الرحمن تو آپ کہو گے کون سا عبد الرحمن؟ تو بتایا جائے گا فلاں گاؤں کا۔ آپ کہو گے اس گاؤں میں 2 عبد الرحمن ہے، تو کہیں گے کہ فلاں خاندان والا، فلاں برادری والا، تو اس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں، اور ہم نے اس کو کس کے لیے استعمال کیا؟ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے۔ تم نیچے خاندان والے ہو، تم فلاں ذات والے ہو، تم فلاں برادری والے ہو، تمہاری زبانیں ایسی، تمہارا خاندان ایسا، تمہارا قبیلہ ایسا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہم نے بنایا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، تمہاری ذاتیں بنائی ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر خاندان کا بڑا ہونا، ذات کا بڑا ہونا اور انسان کی شکل و صورت کا خوبصورت ہونا اسلام میں کوئی اہمیت رکھتا ہوتا تو اللہ کے رسول حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کبھی نہ چڑھاتے۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ مکہ فتح ہو گیا ہے، خوشی منانی ہے، کہا اس بلال کو بلاؤ۔ حبشہ کا رہنے والا، کالے رنگ کا بلال ہے، بال گھنگریالی ہے، ہونٹ لمبے لمبے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بلال مکہ فتح ہو چکا ہے، اذان دینی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت کے پاس کھڑے ہو کر نہیں، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اور بلال جب کعبے کی چھت پر چڑھنے لگے ہیں اور اس سے پہلے اپنے پیر سے جوتے نکالتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال جوتے سمیت کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اندازہ لگاؤ، حبشہ کا رہنے والا، کالے رنگ کا بلال ہے، لیکن ان اکرمکم من اللہ اتقاکم، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہاں نہ خاندان دیکھا گیا، نہ ذات دیکھی گئی، نہ بات دیکھی گئی، نہ قبیلہ دیکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تاکہ میں نسل انسانیت کو بتاؤں کہ ایک صحابی کا مقام کیا ہے، ایک مسلمان کا مقام کیا ہے، کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ رہا ہے اپنے جوتوں سمیت۔
اسی لیے خاندان کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، بات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالیں۔ اللہ کی نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں، قیامت کے دن تمہارے خاندان کا کوئی ذکر نہیں، تمہارے قبیلے کا کوئی ذکر نہیں، تمہاری برادری کا کوئی ذکر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی لیے ذات کا، خاندانوں کا، برادری کا ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔